قرآن مجید کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے کہ انسان تسبیح آشنا ہو جائے، تسبیح باری، تسبیح خالق، توحید حق صمدی سے آشنا ہوں اور اس کی تسبیح کے آداب سے آشنا ہوں، تسبیح کی حقیقت سے آشنا ہوں۔ یہ قرآن مجید کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے، اور تسبیح کی حقیقت کی طرف قرآن مجید میں بار بار مختلف مواقع پر توجہ دلائی گئی، تذکرہ کیا گیا۔ 7 سورے قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ جو تسبیح کے ذکر سے شروع ہوتے ہیں، جنہیں مسبحات کہتے ہیں، اور برسبیل تذکرہ اہل توفیق اور اہل طاعت کے لیے ذکر کرتا ہوا آگے بڑھوں، جن لوگوں کو شوق ہو، جن لوگوں کو ذوق ہو، جن لوگوں کو یہ حوصلہ ہو کہ وہ اللہ کی معرفت اور محبت کی راہ میں آگے بڑھنا چاہتے ہوں، تو ان کے لیے یہ ایک دستور العمل ہے کہ روزانہ شب میں سونے سے پہلے وہ یہ سورہ مسبحات کی تلاوت کر لیا کریں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ ذکر ہے، آپ کے آداب بندگی میں یہ ذکر ہے کہ آپ روزانہ سونے سے قبل سورہ مسبحات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ مسبحات 7 یعنی 7 سورے یا 6 یا 5، لیکن بہرحال کم سے کم 5 سورے تو پڑھنے ہی چاہیے، اور اگر 6 پڑھیں تو بہتر ہے، اور اگر اس ترتیب سے پڑھیں کہ ہفتے کے 6 دن ہر روز سونے سے پہلے 6 سورے پڑھیں، اور 7ویں دن ہر پنجشنبے کو، ہر جمعرات کو 7 سورے پڑھیں۔ اگر اس دستور العمل پر کوئی کاربند ہو جائے تو اس دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک کہ حضرت امام زمانہ کوئی زیارت نہ کر لے۔ یہ ایک تحفہ لے کے جائیے گا، مرد، عورت، جوان۔ اور یہ جملہ میں نے اپنے دوستوں سے آج دن میں بھی کہا تھا، اس وقت ممبر سے بھی کہہ دوں کہ بڑھاپے میں اللہ کی محبت و معرفت کی راہ میں قدم رکھنے کی کوشش کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جوانی میں اللہ کی محبت اور معرفت کی راہ میں قدم اٹھائے جائیں۔ جو نوجوان ہیں، آج میں ایک ادارہ دیکھنے گیا آپ کے شہر مانچسٹر میں، ماشاءاللہ محبان المہدی، پروردگار ان جوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان جوانوں کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ یہ ایک آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین ادارہ بنا سکیں۔ ان سے بھی میں نے بچوں سے کہا کہ دیکھو، یہ جو جوانی ہے تمہاری، یہ جوانی نظر مولا ہو جائے۔